अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ताहिर मलिक एक नए वीलॉग के साथ। अच्छा जी, बात यह है कि अतवार के रोज़ जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान के साबिक़ सदर, साबिक़ आर्मी चीफ़ इस दुनिया से चले गए। अब जो भी दुनिया से जाए वो तो हम मुसलमान हैं, हमें पता है अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा, हम सब ने चले जाना है। मेरा शुमार उन लोगों में है जो समझते हैं कि आपका जो दुनिया से जाना है वो तो किसी पे आप खुशी नहीं मना सकते, मगर जो पोजीशन जो आप इस ज़िंदगी में जो आपने इस जो आपको ज़िम्मेदारियाँ दी गई उसका एनालिसिस हमारा बनता है। तो मेरा जनरल मुशर्रफ के बारे में जो उसकी मौत पे मैं समझता हूँ, एक तो ये हुआ कि पाकिस्तान का जो जमहूरियत के साथ एक खिलवाड़ हुआ है, इस चार जर्नलों ने किया। उसमें जनरल मुशर्रफ थे, जनरल ज़िया थे, जनरल याहिया थे, जनरल अयूब थे। ही वॉज द ओनली लिविंग जनरल। पाकिस्तान के जो 33 साल जिन चार जनरलों ने पाकिस्तान पर हुकूमत की उसमें मुशर्रफ वहाँ जिंदा था। तो पहले भी 3 इस दुनिया से चले गए। जनरल अयूब अपनी नेचुरल मौत से गए, जनरल याहिया अपनी नेचुरल मौत से गए, जनरल ज़िया का जहाज़ बहावलपुर में बड़ा मशहूर ज़माना केस है, वो जहाज़ फट गया, वो भी इस दुनिया से चले गए। सो एक ही जनरल था जिस पे हम ज़िंदगी में ये पता कर सकते थे कि इन्होंने जो पाकिस्तान का आइन तोड़ा है या इन्होंने ताकत या डंडे या अपनी वर्दी के ज़ोर पर जो हुकूमत की है उस पर कानून क्या कहते हैं, इनको सज़ा मिलती। तो एक चौथा बंदा था, वो भी इस दुनिया से चला गया। तो एक चीज़ तो इससे साबित होगी कि पाकिस्तान में जिन 4 हस्तियों ने इस मुल्क पे जमहूरियत के असूल के हट के, वोट के असूल से हट के, ताकत के ज़ोर पर हुकूमत की, वो चारों बंदे इस वक्त दुनिया में नहीं रहे। और हम चारों बंदों का कुछ नहीं कर सके, हम कोई सिम्बॉलिकली कोई मिसाल नहीं बना सके, हम उनमें से किसी को किसी अदालत में जाके चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट नहीं कर सके कि आपने पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़ ये काम किया, आपने पाकिस्तान के दस्तूर के ख़िलाफ़ आपने काम किया, आपने पाकिस्तान के क़याम के ख़िलाफ़ काम किया। क्योंकि ये मुल्क बना ही वोट के नाम था। इसके मुल्क के जो बानियान थे वो डेमोक्रेट थे। उन्होंने असूल, कानून और आइन के साथ एक स्ट्रगल की। कायदे-ए-आज़म की आपके सामने मिसाल है। तो उनका अपना जो वजूद था, जो मुस्लिम लीग नून थी, वो वोट के नाम पे बनी। तो ये 4 जो शख्सियतें थी, एक चीज़ तो एक बात पाकिस्तान का हिस्ट्री का कंप्लीट हो गया कि जिन 4 लोगों ने पाकिस्तान में मार्शल लगाई या पाकिस्तान में जमहूरियत के ख़िलाफ़ रूल किया, वो चारों इस दुनिया से चले गए। अब हमारे पास उनके जिस्म पे, उनकी ज़िंदगी पे, उन पर कोई असूल कानून लगाने की, सज़ा लगाने की जो ऑप्शन थी वो ख़त्म हो गई। अब जनरल मुशर्रफ तो चले गए। एक तो ये पॉइंट है इस वीलॉग का। दूसरा मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा स्टडी भी की जाए, तो थोड़ा सा एनालिसिस भी मैं करना चाह रहा हूँ कि 99 अक्टूबर को आने वाला जनरल मुशर्रफ जो 2000 साल तक पाकिस्तान का हुक्मरान रहा, ये हुक्मरान ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो और अपना नवाज़ शरीफ या इस तरह का शहबाज शरीफ टाइप का था। ये ताकतवर तरीन हुक्मरान होते हैं, ये जो आर्मी चीफ होते हैं। इनका एक वर्ड जो होता है वो वर्ड ऑफ माउथ जो होता है वो लॉ होता है, वो जो मर्जी कह दें उसको ये कानून बना दो, उसको वज़ीर-ए-आज़म बना दो, इसकी पार्टी नहीं बना दो, इसकी पार्टी तोड़ दो। तो ये इस तरह की इसके पास ताकत थी मुशर्रफ के पास। तो सवाल ये, जब मैं देखता हूँ मुशर्रफ का दौर, ये जो सारा टाइम है, तो मैं समझता हूँ मुशर्रफ का एक ही खूबी थी, वही उसका गुनाह था। मुशर्रफ की खूबी भी वही थी और खामी भी वही थी। खूबी क्या थी कि मुशर्रफ ने जब 99 में आया तो उस ज़माने में जो सितंबर 11 जो हुआ, जिसमें अमेरिका में अमेरिका की तारीख़ का मेन लैंड पे ये किस्म का पहला हमला है, जो हवाई जहाज़ों से, पैसेंजर जहाज़ों से उनका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिराया गया। 3-4 हज़ार लोग वहाँ पे मर गए। मशहूर ज़माना सितंबर 11 का वाक़या। तो मुशर्रफ तारीख़ के एक ऐसे स्कंजे में आ गया जिसमें वो पाकिस्तान का नुमाइंदा था, चाहे वो आमर था, डिक्टेटर था या जो। अब मैं इस पॉइंट पे आने चलने लगा हूँ कि मुशर्रफ की लेगेसी है क्या। तो मुशर्रफ को एक नई अपॉर्चुनिटी मिली। वो अपॉर्चुनिटी मिली कि ऐसी रियासत, बेसिकली लेगेसी जनरल ज़िया की थी, जिसने सोवियत यूनियन के रूस पे कब्ज़े, सोवियत यूनियन के अफ़गानिस्तान के कब्ज़े पे एक जहाद अफ़गानिस्तान में हिस्सा लिया था। एक इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से काम किया था कि ये मुसलमानों की तरफ आ रहे हैं। अफ़गानिस्तान के बाद ये पाकिस्तान की बारी है। पाकिस्तान के पास रनिंग वाटर्स है, गर्म पानी है, और सोवियत यूनियन की सदियों से ख्वाहिश है कि वो यहाँ से दुनिया में ट्रेड करे। लिहाजा पाकिस्तान में आ गया और जनरल मुशर्रफ, जनरल ज़िया ने एक पॉलिसी रखी कि हम जहाद शहादत के नाम पे सोवियत यूनियन को शिकस्त दी। मगर ये मुशर्रफ का जो ज़माना था वो एक यू टर्न का ज़माना था। मुशर्रफ ने जिस वॉर में पाकिस्तान की नुमाइंदगी किया वो वॉर अगेंस्ट टेरर है। वही जो जहाद अफ़गानिस्तान को उसने वॉर अगेंस्ट टेरर बनाया मुशर्रफ ने। तो अब यहीं से 2 सवाल बनते हैं कि उस वॉर अगेंस्ट टेरर से फ़ायदे क्या हुए। तो मुशर्रफ ने सबसे पहले ये जो IMF की वो कर्जे पूछे आपकी इतला के लिए, जब हमने गोरा साहब से कहा कि जनाब हम आपके साथ हैं, अमेरिका के साथ हैं, यूरोप के साथ हैं, ये जो अफ़गानिस्तान में तालिबान है, ये जो मुसलमान हैं, ये जो आज़ादी की बात करते हैं,
یہ جو مجاہدین ہیں یہ مجاہدین ہے ٹیررسٹ ہیں. انہوں نے کہا یہ ٹیررسٹ ہے, مشرف نے کہا جی آپ واقعی ٹیررسٹ ہیں, تو ہم اس کے ساتھ مل گئے. اب اس کے فائدے کی, اب اس سے فائدے یہ ہوئے کہ پاکستان کی اکانومی کو بڑا ریلیف مل گیا. جو ہمارے قرضے تھے, جو قسطیں لینی تھی مشرف کو, انہوں نے اسے آزاد کر دیا. آپ دنیا کی ڈارلنگ بن گئی. اور بڑی ایک مشرف کے بارے میں ایک چیز آپ کو بتاتا جاؤں, سن 2000 میں امریکہ میں الیکشن ہو رہے تھے, تو بش ان کا کینڈیڈیٹ تھا. تو اس کے جب سوال جواب ہو رہے تھے, اس کی ٹیسٹ کے لیے میڈیا میں, تو اس سے پوچھا گیا کہ پاکستان کا حکمران کون ہے, پاکستان کا وزیر اعظم یا پریزیڈنٹ کون ہے. تو اس سے پوچھا پاکستان کا حکمران کون ہے, تو اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ پاکستان میں نہ وزیر اعظم ہے نہ صدر ہے, تو اس نے ایسے غلط نام دے دیا صدر. وہ 2000 میں جب سپٹمبر 11 نہیں ہوا تھا, تو جب سپٹمبر 11 ہوا تو یہی مشرف جس کے بارے میں اس کو پتہ ہی نہیں تھا اس کا عہدہ کیا ہے, یہ بندہ کیا ہے, اس کو بش نے جب یہ نیو یارک میں گیا, تو جب ناشتے کی ٹیبل پہ بش جس 7 بندے کے ساتھ بیٹھا تھا, وہ پاکستان کا چیف ایگزیکٹو جنرل مشرف تھا. یعنی کہ 1 سال پہلے اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اس ملک میں مارشل ہے, اس ملک میں فوج حکمران ہے. اور اگلے سال اتنی ویلیو بن گئی جنرل مشرف کی کہ بش کو اس کے ساتھ بیٹھنا پڑا. پاکستان میں ایک زمانہ تھا, میرا خیال ہے کوئی آدھا گھنٹہ نہیں تھا اسلام آباد میں تو دنیا کا بڑے سے بڑا وزیر خارجہ, وزیر اعظم, پوری دنیا مشرف کے ہاتھ آ گئی, کیونکہ وار اگینسٹ ٹیرر میں پاکستان کا بڑا اہم کردار تھا. اس سے پاکستان کو فنینشیل بینیفٹ ہوئے. پاکستان میں موبائل کا جو کلچر لانے والا مشرف ہے, پاکستان میں گاڑیوں کا جو کلچر آیا, بینکوں سے پیسے لیں, رنگ روڈز بنی, کافی جو ڈیولپمنٹ ہوئی, پیسہ آیا, پلاٹوں میں بڑا پیسہ آیا. مشرف کے زمانے میں 2 لوری خوشحال جو تھے وہ ایک ہی بات کرتے تھے, یار تیری کو فائل کیڑی ہے, وہ کہتا تھا فائل میں مجھے تو 50,000 اوپر چلیں گے. ابھی وہ گھر میں آتا تھا, پتہ لگتا فائل 1.5 لاکھ اوپر چلی گئی. تو پیسہ پوسا بنایا ہم نے, اس سے بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنی, ڈیولپمنٹ ہوئی. یہ تو اس کی پازیٹیوٹی آپ کہہ سکتے ہیں, مگر میں سمجھتا ہوں یہی نیگیٹیوٹی تھی. مشرف نے بھی وہی کام کیا جنرل ایوب والا, جنرل اپنا ضیاء والا, کہ وہ جو ویسٹ سے ہمارا تعلق تھا, آپ نے اس سے ڈیولپمنٹ نہیں کرائی. آپ نے یہ نہیں کہا کہ جناب آپ ہماری 10 یونیورسٹیاں بنا کے دیں. آپ نے یہ نہیں کہا ہم آپ کا وار اگینسٹ ٹیرر میں آپ کا ساتھ دیں گے, آپ پاکستان کی ریلوے لائن کو ڈبل کر دیں. آپ پاکستان کے جو IPPs کے معاہدے ہیں اس میں ہمیں ایٹمی بجلی بنانے دیں, ہم اس سے جان چھڑائیں, ہم اپنی اکانومی کی طرف جائیں. آپ نے ان سے یہ نہیں کہا کہ ہم 10 ITs کی یونیورسٹی ہمیں بنا دیں تاکہ ہمارے بچے IT میں جائیں, ہمارا میڈیا کی طرح ایکسپورٹ کریں اور ڈالر کمائیں. ہم نے وہی کام کیے, ہم نے پیسے لیے, ہم نے موبائل لیے, ہم نے گاڑیاں لی, ہم نے موٹر سائیکلیں لی, ہم نے سڑکیں بنائی, ہم نے وہ جناب پرائیویٹ ہاسپٹل بنا دی, ہم نے پرائیویٹ اسکول بنا دی, ہم نے پرائیویٹ سیکورٹی بنا دی, ہم نے بڑے اچھے جنریٹر بجلی بنانے کے لیے ہے. تو وہ اسی سے ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دوں مشرف کی ذہانت کی, کہ پاکستان میں CNG کا جناب آئیڈیا آ گیا کہ پیٹرولس بچانے کے لیے CNG لگاؤ. $1 بلین اس زمانے میں صرف وہ انجنز آئے پوری دنیا سے $1 بلین کے, جی لوگوں نے اپنے انجن بدل لیے گاڑی کے, CNG لگا لیے. $2-3 بلین سے وہ سارے CNG کے پیٹرول پمپ پاکستان میں بن گئے. پاکستان میں بارش ہو گئی CNG پمپس کی, تو اگلے 2-3 سال میں پتہ چلا جی ہمارے پاس گیس ہی کوئی نہیں. یہ پلاننگ تھی مشرف کے زمانے میں, یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ گیس کتنی دیر چل رہی ہے. وہ $بلین سے جناب لوگوں کو گاڑیوں کے انجن بدلے, $بلین سے وہ جتنے بھی اس وقت پیٹرول پمپ ہیں وہاں پہ لوڈو کھیلی جاتی ہے, فٹ بال کھیلا جاتا ہے, یا ٹوائلٹ بن گیا, یا اسٹیک بن گیا. تو پوچھنے پلاننگ کوئی نہیں کی. اس وار سے میں سمجھتا ہوں جنرل ضیاء والی ہی لیگسی ہے جنرل مشرف کی بھی, کہ وار اگینسٹ ٹیرر میں اس نے کام کیا. جنرل ضیاء نے وار اگینسٹ ٹیرر کو جہاد افغانستان کا نام دیا. ٹھیک ہے, بڑی کوٹھی بن گئی, امیر لوگ ہو گئے, پراپرٹی اوپر چلی گئی, مگر پاکستان کے لیے فنڈامنٹل دونوں نے کچھ کام نہیں کیا. اور مشرف کا ایک بہت بڑا افیکٹ آیا جب 2008 میں پیپلز پارٹی حکومت میں آئی. تو جب وار اگینسٹ ٹیرر ختم ہو گئی, تو سب سے پہلے یہ جو بینک پہ قرضہ لینے والے, انہوں نے کہا جی اپنے قرضے کٹو, قسطیں واپس کرو. تو پیپلز پارٹی کے دور میں آتے ہی جو کولیپس ہو گیا, اس کی وجہ یہ تھی کہ جو مشرف کو ریلیف تھا وہ ختم ہو گیا, اور زرداری کی ایسی کی تیسی بول گئی, کیونکہ آتی اس کو قرضے دینے پڑ گئے. قرضے دینے کے ساتھ ہی پیٹرول مہنگا ہو گیا, پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہو گیا, پیپلز پارٹی پہ بڑی شدید تنقید ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ مشرف کی جو لیگسی ہے وہ وہی ہے, وہی اس کی جو وار اگینسٹ ٹیرر میں اس نے انٹیلیجنٹلی پلے کیا. ڈیفینیٹلی مشرف نے پاکستان کے لیے فائدے کیے, پاکستان کے لیے اچھے کام بھی کیے. اس نے ویسٹ سے کافی نیک نامی لی, پاکستان کو ایک ریپوٹیشن دی کہ یہ ایک آزاد ملک ہے, ایک لبرل ملک ہے. مشرف پہلا اس زمانے کا ضیاء کے بعد کا حکمران تھا جس نے ہاتھ میں کتے پکڑے, کمال اطاعت کی بات کی, ایک لبرل پاکستان کی بات کی, ایک خوشحال پاکستان کی بات کی, خواتین کو حقوق دیے, پاکستان کو ریلیکس کیا, فنڈامنٹلزم سے تھوڑا ہٹایا, ٹیررزم سے ہٹایا, سوسائٹی کو ریلیکس کیا, کو میوزک کو انٹرٹینمنٹ کو جگہ دی. مگر میرا خیال ہے وہی اگر وار اگینسٹ ٹیرر کے ساتھ اگر جنرل مشرف ایک کام کر لیتا کہ یار ان سے اس طرح کے پیسے لینے کے بجائے, قرضوں کے بینیفٹ لینے کے بجائے انفراسٹرکچر پہ ڈیولپمنٹ کراتے,
ایجوکیشن پہ پیسے لگاتے، پاکستان کے اندر ایسی انویسٹمنٹ لے کے آتا، ان کو کہتا بھی ہاں وار اگینسٹ ٹیرر پہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمیں سستی بجلی کا کوئی راستہ دیں، ہماری روڈس ٹھیک کر دیں، ہمارے یونیورسٹیز کھول دیں، ہمیں ہمارے اساتذہ کی ٹریننگ کر دیں. ایسا کوئی کام نہیں کیا. اس کا وہی نتیجہ ہوا جب مشرف گیا، وار اگینسٹ ٹیرر جب گئی تو وہ بلبلا جو تو پھٹ گیا. اور پاکستان آج کی جو سچویشن ہے اس میں آپ کو کہیں نہ کہیں جنرل مشرف بھی نظر آ رہا ہے، یہی کہیں نہ کہیں آپ کو جنرل ضیاء بھی نظر آ رہا ہے. یہ وہی سچویشن ہے جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کو اتنا بڑا گولڈن اپرچونٹی ملی جنرل ضیاء کو اور جنرل مشرف کو، اس کو جہاد افغانستان میں اور اس کو اپنا وار اگینسٹ ٹیرر پہ، کہ آپ پاکستان کے حالات کو سامنے رکھتے اس کا انفراسٹرکچر ڈیولپ کر لیں، اس کا ایجوکیشن سسٹم نیا کر لیں، اس کو ماڈرن کر لیں، اس میں ریسرچ لے ہیں. ہیومن ڈیولپمنٹ لائے انہوں نے کچھ نہیں کیا. انہوں نے وہ میک اپ پہ کافی کام کیا، اچھی اچھی ہاؤسنگ بن گئی، انہوں نے اسٹیٹ کو بڑا کر دیا، گیسٹ ہاؤس بڑھا دیے، اسلام آباد میں بلڈنگیں بن گئی، بڑی بڑی اچھی اچھی خوبصورت شکلیں بن گئی. مگر آج جو پاکستان ہے وہ دونوں کی لیگیسی آپ کو نظر آئے گی. پولیٹیشین بھی اس میں شامل ہے، اس میں نواز شریف بھی شامل ہے، اس میں بے نظیر بھی شامل ہے، اس میں اپنا گیلانی بھی شامل ہے، اس میں جمالی بھی شامل ہے. سب کی ذمہ داریوں کے بعد آگے یہ سارے وہیں کے وہیں ہیں کہ آج پاکستان منہ دیکھ رہا ہے کہ ہمیں قرضہ دو، ہم نے جان چھڑانی ہے. یہ دونوں کی وہی پالیسی کی سزا بھی ہمیں مل رہی ہے. اور جو خوشحالی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے مجھے جنرل ضیاء بھی لگتا ہے، مجھے جنرل مشرف بھی لگتا ہے. اب یہ آپ خود فیصلہ کر لیں کہ اس کی اصل لیگیسی کیا ہے. اس کے ساتھ ہی طاہر ملک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.